بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پہنچیں یا مسجد پہنچیں تو اگر دیکھیں تو امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلے ہم عید کی نماز کی نیت کریں ماں 6 تکبیر زائد۔ پھر سب سے پہلے امام جو ہے اللہ اکبر کہہ کر وہ ثنا شروع کر دے گا۔ جب ثنا مکمل کر لے تو امام صاحب نے اب وہ تکبیرات شروع کرنی ہے، تو امام جب کرے گا اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دے گا تو آپ نے بھی ساتھ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ امام جب دوسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر تیسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر، پھر امام سے بھی ہاتھ باندھ دے گا اور آپ نے بھی ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ پھر امام اس کے بعد اپنی قرات شروع کر دے گا، الحمد شریف پڑھے گا اور ساتھ کوئی دوسری صورت ملا کر اپنے اس رکعت کو مکمل کرے گا۔ جب یہ رکعت مکمل کر کے جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پہلی رکعت میں جس طرح امام صاحب نے ثنا پڑھ کر تکبیرات شروع کی، تو اب دوسری رکعت میں امام صاحب جو ہے وہ اب تکبیرات شروع نہیں کرے گا، بلکہ دوسری رکعت میں ہے وہ امام صاحب قرات کرے گا، یعنی الحمد شریف پڑھے گا، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملائے گا، اس کے بعد پھر اب امام صاحب تکبیرات کہے گا اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور پھر چوتھی تکبیر کے لیے امام صاحب رکوع میں جائے گا۔ یہ تو ہے کہ ان نماز کا طریقہ۔ اب اگر کوئی ساتھی آتا ہے، اب امام نے ہے نماز شروع کر دی ہے، اب وہ تکبیرات بھی کہہ چکے ہیں امام صاحب، اب اگر جیسے کوئی پیچھے آئے، اب امام صاحب نے قرات شروع کی ہوئی ہے، اگرچہ امام صاحب نے قرات شروع کی ہوئی ہے پھر بھی یہ کیا کہے، وہ تکبیرات کہے، جس طرح امام کہتا ہے تکبیرات اور مقتدی اس کے پیچھے، تو اسی طرح وہ تکبیرات کہے، اس کے بعد پھر وہ امام جیسے قرات کرے، جیسے وہ حرکات سکنات کرتے امام کے ساتھ وہ کرے گا۔ لیکن اگر امام صاحب اب رکوع میں گئے ہوئے اور یہ آ گیا اب رکوع میں شامل ہو گیا، اب اگر اس کو یہ امید ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر وہ تکبیرات پوری کر وہ امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں رکوع میں، تو پھر وہ تکبیرات کو مکمل کرے۔ لیکن اگر اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں تکبیرات کو مکمل کروں تو امام صاحب رکوع سے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر وہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو کر وہ اپنے تسبیحات کو نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ تکبیرات کو کہے گا، وہ تکبیرات امام کے ساتھ مکمل کر لے۔ لیکن اگر وہ ہے جب آیا ہے تو امام صاحب نے وہ ایک رکعت بھی مکمل کر چکے ہیں، وہ سجدہ بھی کر چکے، اب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب یہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ یہ جو امام صاحب کی اب دوسری رکعت ہے تو یہ امام کے ساتھ شامل ہو کر اب جو امام جو ہے دوسری رکعت میں جس طرح وہ تکبیرات آخر میں کہتا ہے، جب امام صاحب یہ دوسری رکعت مکمل کر لے اور امام صاحب سلام پھیلے تو اب یہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنی اس پہلی رکعت کو مکمل کرے گا۔ لیکن طریقہ یہ اپنائے گا جس طرح امام صاحب پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تکبیرات کہتا تھا، اب یہ جو ہے شروع میں تکبیرات نہیں کہے گا، بلکہ اب یہ تکبیرات جو ہے آخر میں کہے گا، یہ الحمد شریف پڑھے گا، ساتھ دوسری صورت ملائے گا، اس کے بعد وہ تکبیرات کہے گا، تاکہ جو ہے یہ تکبیرات کے درمیان فصل واقع ہو جائے۔